الحمدللہ آج 11 جون 2016 کو 5 اور 6 رمضان المبارک 1437 ہجری کی درمیانی رات میں اور ہفتے کے دن ہم پارہ نمبر 17 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور پارہ نمبر 17 کا آغاز ہی سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب ویسے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین عرب کے لیے تھا کہ ان کو جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اب ان دھمکیوں کی ایگزیکیوشن کا وقت قریب آ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چند سالوں ہی میں مسلمانوں کو غالب فرمانا تھا، کیونکہ یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر دھمکیاں موجود ہیں کہ الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو غلبہ نصیب ہوگا مشرکین عرب کے اوپر۔ تو لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ ان کی جو پکڑ کا وقت ہے، حساب کا وقت ہے، وہ قریب ہے، لیکن وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور تعویل عام کے اعتبار سے پوری انسانیت کی یہی حالت ہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مر جائے گا تو جاگ اٹھے گا، کہ اچھا یہ اصل زندگی تھی۔ جس طرح کہ انسان سوتے میں جب کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اچھا شکر ہے یہ تو خواب ہی تھا، اب اصل زندگی شروع ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے انسان سویا ہوا ہے، اس دنیا کی زندگی میں غافل ہے، جیسے ہی مرے گا اگر تو اس نے اچھی زندگی دنیا میں گزاری ہے، گاڈ کو رسپانس کیا ہے، اللہ اور اس کے محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی ہے، پھر تو کہے گا شکر الحمدللہ یہی اصل زندگی تھی۔ اور اگر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کی کیفیت میں زندگی گزری، پھر تو انسان پچھتائے گا کہ اچھا یہ اصل زندگی تھی لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں ہے، اعراض کرتے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کوئی بھی تمہارے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ، کہ وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، لیکن وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کیجول لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو کیجول لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مشرکین عرب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے عرصے سے قرآن سن رہے تھے، اور حالت اب یہ ہو گئی تھی بجائے وہ بات کو سیریس لینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کو یہ پہلے رکوع کے اندر یہ اندازہ ہو جائے گا، اور اس صورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء ہے، اس میں پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی، اور کئی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ انہیں دعوت و تبلیغ کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی صورت کا پھر کنکلوژن جو ہے وہ اس مشہور آیت پہ ہوگا جو سورۃ الانبیاء کی ہی آیت نمبر 107 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ تمام جہانوں کے لیے تو ہم اردو میں ایسے ترجمہ کرتے ہیں، عربی میں اس کی صحیح ٹرانسلیشن جو اردو لنگوسٹک کے اعتبار سے بنتی ہے، تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجے۔ اور اگر تمام جہانوں کے لیے تو اس جہان سے مراد جیسے کہ انسانوں کی ایک کمیونٹی ہے، اسی طریقے سے جانوروں کی ایک کمیونٹی ہے، اسی طریقے سے پودوں کی ایک کمیونٹی ہے، پھر ان کی بھی آگے سپیشیز 20 لاکھ کے قریب مخلوقات تو اس روئے ارض پہ دریافت ہو چکی ہیں، تو یہ 20 لاکھ جہان ہے، ہر ایک جاندار جو ہے وہ اس کی ایک پوری ایک زندگی ہے۔ پرندے ہیں، ان کا پورا الگ سے ایک نظام ہے، اسی طریقے سے چیونٹیاں ہیں، ان کی علیحدہ سے ایک کمیونٹی ہے، یہ سارے کے سارے جہان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر ان کے لیے بھیجا گیا، اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آخرت کے دن کی جو جواب دہی ہے اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ اور یہ کسی شخص کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اسے موت سے پہلے اس کی آخرت کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کمال شفقت فرماتے ہوئے انہیں آخرت کی جواب دہی سے ڈرا دیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے جو کہ آگ پر گر رہے ہیں، جیسے یہ پتنگے ہوتے ہیں، یہ آگ کے اوپر گرتے ہیں، بلب کے اوپر گرتے ہیں، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کر تمہیں اس آگ سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مراد یہ کہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ بچ جاؤ اس دن سے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کیے ہوئے اعمال کی پرسش فرمانی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ یہ سب سے سیریس چیز ہے اس کائنات میں جو انسان کو لینی چاہیے۔